نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ما جعل اللہ من بحیرہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے پایا اپنے بڑوں کو۔ اولو کان آباؤہم، کیا اگر ان کے بڑے لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، نہ جانتے ہوتے کسی شے کو اور نہ ہدایت پاتے ہوتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 14واں رکوع آیت نمبر 103 اور 104 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے تحریمات اللہ اور تحریمات غیر اللہ، یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور وہ چیزیں جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کیا ہے، ان کی تفصیل اور احکام بیان کیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کی حرمت کو تسلیم کرو اور اس کو بجا لاؤ۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے اگر کوئی اپنی طرف سے چیز حرام بنائی ہے اس کو حرام نہ سمجھو۔ آپ اپنے اسی صفحے پہ اوپر جو پہلی لائن ہے اس میں دیکھیں، آیت نمبر 96 جہاں ختم ہو رہی ہے 97 شروع ہو رہی ہے، ہم نے 2 دن پہلے پڑھا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ 4 چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت الحرام بنایا ہے، حرمت والا گھر بنایا ہے، یعنی کعبہ اور کعبہ کے گرد جو حرم کی جگہ ہے اس کی حرمت کا خیال کرو، کیونکہ یہ حرمت اللہ نے مقرر کی۔
آگے والشہر الحرام، حرمت والے مہینے جو 4 ہیں وہاں پہ تفصیل بیان ہو چکی تھی کہ ان کی حرمت کا بھی خیال کرو کیونکہ ان کی حرمت کو اللہ نے مقرر فرمایا۔ والہدیہ، قربانی کے جانوروں کی حرمت کا بھی خیال کرو، ان کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ والقلائدہ، اور پٹے والے جانور، وہ بڑی ہدی جو بیت اللہ کی طرف جاتی تھی جس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، جو حرم کی طرف لے کر لوگ جا رہے ہوتے تھے، اس کا بھی خیال کرو کیونکہ اس کی حرمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا حرمت کا ذکر کیا تھا، کعبہ شریف، حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور، اسی طرح حدود حرم میں جانے والے جن کے گلے میں پٹا ڈالا ہو، ان جانوروں کا بھی احترام کرو، خیال کرو، حرمت کو بجا لاؤ کیونکہ ان کی حرمت کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ۔ اب اس کے مقابلے میں 4 اور چیزیں جو مشرکین نے اپنی طرف سے مقرر کی تھیں، ان کی تردید ہے آج کے سبق میں، آیت نمبر 103 میں۔ دیکھیے جی، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، 4 چیزیں آ گئی نا ان 4 کے مقابلے میں۔ وہاں 4 چیزیں تھیں، کعبہ، حرمت والے مہینے، ہدی اور قلائد، اور یہاں پہ 4 چیزیں آئیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ یہ کیا ہیں؟ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام کیا چیزیں ہیں؟ ان کے احادیث میں تفسیر آئی ہے، مفسرین نے بھی نقل کیا ہے، ویسے صحیح حدیث میں بھی ان کی تفسیر آئی ہے۔ کہتے ہیں بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ وہ خود استعمال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنے جو معبود یا بت بنا رکھے تھے ان کے لیے اس اونٹنی کا دودھ وقف کر دیا کرتے تھے۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا مثال کے طور پہ، اس نے یا اس کے رشتہ داروں نے منت مانی کہ ہماری یہ جو اونٹنی ہے نا، اس کا دودھ آج کے بعد ہم خود استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس کا دودھ وہاں جا کے چڑھاوا چڑھائیں گے یا نیاز دیں گے اپنے اس معبود کی خوشنودی کے لیے۔ جس اونٹنی کا دودھ وقف کر دیا جاتا بطور نظر کے، اس کو اصطلاح میں وہ بحیرہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے جی؟ بحیرہ۔ جاگ رہے ہیں جی سارے ساتھی؟ ابھی جاگ گئے۔ اس کو کیا کہتے تھے جی؟ بحیرہ۔ جس اونٹنی کا دودھ نیاز کے طور پر اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے، اس اونٹنی کو بحیرہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، صائبہ۔ صائبہ یہ بھی اسی طرح کی نیاز ہوتی تھی، لیکن صائبہ سے مراد وہ جانور ہے، وہ اونٹ ہے یا وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر بوجھ لادنا چھوڑ دیتے تھے اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے۔ یعنی جو معبود بنا رکھے ہوتے تھے، جیسے لات تھا، منات تھا، عزا تھا، حبل تھا، یا کسی کا اور کوئی الگ اس کے علاوہ بنا ہوا تھا، تو بس یہ صائبہ، بس جی بت صاحب آپ کی خوشنودی کے لیے ہمارا جو فلانا اونٹ ہے نا، آج کے بعد نہ ہم اس پر سواری کریں گے نہ اس کے اوپر کوئی بوجھ لا دیں گے، بس وہ ہو گیا جی، تھوڑا ہو گیا، وہ اب آپ کے نام کا ہو گیا۔ وہ پھرتا رہتا اور اس پہ جناب کوئی سواری نہ کرتا، اس کی تو مفت میں موج لگ جاتی، اس کو کیا پتا کہ جناب میں کیوں مفت میں پھر رہا ہوں۔ بت صاحب اس کے ساتھ کوئی باتیں کرتے؟ نہ وہ اپنے طور پہ ٹرائی مارتے تھے۔ نمبر 3، ولا وسیلہ۔ وسیلہ اس مادہ اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو یکے بعد دیگرے 2 مسلسل بچے جنتی، ایک دفعہ اور دونوں مادہ جنتی، یعنی ایک دفعہ بھی اس کے بطن سے اونٹنی پیدا ہوئی بچی، دوسری دفعہ بھی اونٹنی پیدا ہوئی، تو کہتے ہیں بس جی یہ بھی ہوں ساڑی نہیں، یہ بھی ہوں ساڑے معبودہ دی ہو گئی جی، یعنی وہ بھی ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اب وہ ان کے نام پر چھوڑ دی گئی ہے، نہ اس کا دودھ خود استعمال کرنا ہے بلکہ دودھ بھی وہیں پر پہنچانا ہے، نہ اس پر بوجھ لادنا ہے، نہ کوئی سواری کرنی ہے، یہ ہو گئی انہاں دینا دی۔ اور نمبر 4، حام۔ حام کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ قول ہے کہ حام بوڑھی اونٹنی کو کہتے تھے جس کے 10 بچے لگاتار پیدا ہو جائیں، جس سے کہ بطن سے 10 بچے پیدا ہو جائیں، کہتے ہیں چلو یہ بھی ہون ہو گئی حضرت جی دے نا دی۔ اور دوسرا قول یہ ہے، حام اس بوڑھے اونٹ کو کہتے ہیں جو ایک عدد تک متعین کئی اونٹنیوں سے جفتی کر چکا ہو، اب جناب بزرگ ہو گیا، یہ بھی ہون بزرگہ دے نا سے دے دو۔ یہ 4 اقوال ہیں یا یہ 4 وہ نام ہیں جو مشرکین عرب نے اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بنائے ہوئے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ یہ جو تم نے مقرر کیا ہے کہ فلانی اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، فلاں اونٹ پہ سواری نہیں کرنی، یا فلاں کو جناب اس کا گوشت بھی نہیں کھانا، یا اس کو جناب ہم نے وقف کر دیا ہے، یہ تم نے کہاں سے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، نہ اللہ کے کسی نبی نے کہا ہے۔ تم نے اپنے طور پر بطور جہالت کے اللہ کی دی ہوئی جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر کے ان کی حرمت بنا لی ہے، اور ان کی حرمت ایک دوسرے کو بتاتے آ رہے ہو۔ یہ طریقہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے۔ جن چیزوں کی حرمت کا حکم رب العالمین نے دی ہے ان کی حرمت تو بجا لاؤ، اور جو تم نے اپنی طرف سے چیزیں مقرر کی ہیں ان کی حرمت کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ اس لیے واضح طور پہ اللہ نے فرمایا جی، اب آیت کو دیکھیے تو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، یعنی کوئی ایسی اونٹنی کہ جس کا دودھ تمہارے اوپر منع ہو، ایسی کوئی اونٹنی اللہ نے نہیں بنائی۔ جو حلال جانور ہیں جن کا دودھ جائز ہے بس ان کا جائز ہی ہے۔ ہر بکری ہے تو ہر بکری کا دودھ اللہ نے جائز کیا ہے، کسی ایک بکری کا منع نہیں ہوگا۔ گائے ہے تو ہر گائے کا اللہ نے جائز کیا ہے، اونٹنی ہے تو ہر اونٹنی کا اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے، کسی ایک کا منع نہیں ہوگا، سب کا اللہ نے جائز کیا ہے۔ ولا صائبہ، جو بوجھ اٹھانے کے جانور ہیں ان میں سے کسی ایک جانور کو اللہ نے منع نہیں قرار دیا، بلکہ جس پر بوجھ لادنا جائز ہے اس پر بوجھ لادنا جائز ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک آتا ہے، ساتھ ایک بڑی عجیب حدیث یاد آئی اسی موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ایک آدمی جی بیل کے اوپر نا بوجھ لاد کے خوب، جیسے اونٹ پر لوگ لاتے تھے، اور لے کر جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ بیل کو مار بھی رہا تھا، کیونکہ وہ بوجھ کی وجہ سے چل نہیں رہا تھا، اور مارتے ہوئے اس نے کہا کہ جناب تو دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو بیل تیز دوڑتے ہیں نا اونٹوں کی بنسبت، اور تیرے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے تو دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو زبان دی اور اس نے پلٹ کر اس کو کہا، اللہ نے ہمیں بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بوجھ اٹھانے کے لیے، اللہ نے اونٹ کو بوجھ اٹھانے کے لیے بنایا، تو نے میرے اوپر کام وہ شروع کر دیا ہے جس کام کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اس بیل نے تو آگے سے یوں جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اومن بی و ابو بکر و عمر، اس بات کو میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے۔ ٹھیک کہا ہے بیل نے، بیل نے کیا کہا ہے؟ ٹھیک کہا ہے۔ واقعی اللہ نے اس کو بوجھ کے لیے تو نہیں بنایا۔ اب جس جانور کو اللہ نے بوجھ کے لیے نہیں بنایا وہ تو نہیں، لیکن جس کو اللہ نے بوجھ اٹھانے کے لیے بنایا ہے اس میں سے پھر کسی ایک کو کہنا جی اس پر بوجھ اٹھانا جائز نہیں ہے یا ہم نے منع کر دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس پر جائز ہے اس پر جائز ہی ہے۔ آگے جناب، ولا وسیلہ، جو اونٹنی ہو یا گائے ہو یا بکری ہو جو مادہ جنے مسلسل، اس کے اوپر بھی، اس کا دودھ بھی کوئی منع نہیں ہے، اس کے اوپر بوجھ اٹھانا بھی کوئی منع نہیں ہے، یہ جو لوگوں نے مقرر کی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں ہی رہے کہ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو نا، اصل میں یہ تصور وہاں سے آیا ہے کہ جناب بچی پیدا ہوئی، پھر دوسری بچی پیدا ہو گئی۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی اگر کسی عورت کے بطن سے 2 بچیاں مسلسل پیدا ہو جائیں یا 3 پیدا ہو جائیں تو لوگ اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جی تیسری بچی جان دی ہے جی، وہ جی چوتھی بچی جان دی ہے جی۔ حالانکہ بچے جننا یا بچی جننا یہ کسی مادہ یا کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا جی۔ بچے اور بچیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے بطن سے مسلسل بیٹیاں پیدا ہوں۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، یہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بارکیف ان کے یہاں چونکہ مادہ کی مسلسل پیدائش اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اب جس کے بطن سے 2 لگاتار ہوئی، چھوڑو جی بس اس نے دیو کرو کڈو، اس نے انہوں دے نا تے کرو تاکہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اسی طرح جی ولا حام، جس کے بچے زیادہ پیدا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے۔ اب جناب آج کل تو بوڑھوں کو نا اولڈ ہاؤس، اولڈ روم کیا کہتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، وہاں اولڈ ہاؤس کی بجائے وہاں دربار پہ چھوڑ آتے تھے۔ یہ ان کا گویا کہ اولڈ ہاؤس بنا ہوا تھا جناب، اس سے جان چھڑاؤ، یہ دیو ہوں بتا دینا تھے۔
یہ دیو اب ان معبودوں کے نام پہ وہاں جناب ان کو چھوڑایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ 4 چیزیں تھیں جو مشرکین عرب نے، خصوصاً مشرکین مکہ نے مقرر کی ہوئی تھیں اور ان پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا کہ ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، تو اپنی طرف سے کیوں بناتے ہو؟ اب اس جو ہے قرآن تو قیامت تک رہے گا نا جی، اس آیت کا ہماری زندگیوں کے ساتھ یا آج کل کے دور کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے جی، ہر وہ جانور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وقف کر دیا جائے تو یہ وقف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے بعض علاقوں میں لوگوں نے لٹیں رکھ لی ہوتی ہیں کسی دربار کے نام پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جناب ایک بڑی سی لٹ ایسے رکھی ہوئی ہے، یہ جناب بال نہیں ہم نے کاٹنے، یہ فلاں صاحب کی خوشنودی یا فلاں حضرت جی یا فلاں دربار کی خوشنودی کے لیے، یا اسی طرح یہ گھوڑی یہ جناب یہ چھوڑ دی جائے، یہ جناب بزرگوں دی گھوڑی ہے، یہ جس کے مرضی کھیت میں چرے جہاں مرضی جائے، اس کو کوئی منع نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یا جناب گھوڑے بعض مقرر کی ہوئی ہیں، اب بھی آپ جانتے ہیں ہمارے اسلام آباد پنڈی میں بھی ہیں اور دیگر جگہوں میں بھی ہیں، اس گھوڑے کے اوپر جناب کالا خوب لمبا چوڑا چوگا اور جبہ اس نے پہنا ہوتا ہے، اور جناب وہ گھوڑا جا رہا ہے، جناب اس کا صرف یہی کام ہے کہ اس کو صبح کھلانا پلانا ہے، چھولے چھولے ٹھیک ٹھاک، اور پھر اس کی رسی پکڑ کے ادھر لے جاؤ، پھر واپس لے آؤ، گھوم پھرا کے لے آؤ۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے۔ بھائی کسی جانور کو کسی کی طرف منسوب کر کے اس پر بوجھ لادنا چھوڑ دینا، اس پر سواری نہ کرنا، اور اس کا جناب جس کا دودھ جائز ہے دودھ استعمال نہ کرنا، یا جس کا گوشت جائز ہے اس کا گوشت استعمال نہ کرنا، اپنی طرف سے یہ چیزیں مقرر کرنا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہی چیزیں حلال ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، وہی چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جن پہ اللہ تعالیٰ نے جن کی حرمت نازل کر دی ہے بس وہ حرام رہیں گی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے وہ حلال بنائیں گی۔ اور یہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ بندہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، اپنی طرف سے نہ حلال کو حرام بنائے نہ حرام کو حلال بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب آیت کی طرف دیکھیں جی، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں نا، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی ان کی حرمت لازم ہے، جی اللہ کا حکم ہے، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کا حکم وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بتایا ہے۔ اور کوئی شخص اپنی طرف سے کہے کہ نہیں جناب اس پر بھی عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ واکثرہم لا یعقلون، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے کہ جناب اپنے طور پر حلال حرام مقرر کر رہے ہیں تو عقل نہیں ہے تبھی کر رہے ہیں نا، عقل ہوتا تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو کبھی حرام نہ کرتے۔ فرمایا واکثرہم لا یعقلون، اکثر ان کے بے عقل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علت اور حرمت کا اختیار اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ اپنی طرف سے کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آخری بات اگلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پھر جہالت اتنی، ہٹ دھرمی اتنی، ضد اور عناد اتنا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اس کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کی بات سنو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، رب کیا کہتا ہے، رب کا کلام پڑھو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا سمجھا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو، آؤ اللہ کی طرف آؤ، آؤ اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ قالو، جواب میں کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، ہمیں اللہ کی طرف آنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں نہ اللہ کی آیات کی، نہ اس کے نبی کے فرمان کی، بلکہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہ کام کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بڑوں سے غلطی ہو گئی، بڑوں سے چوک ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈٹے رہو گے اسی پر ہی، اللہ کی بات کو بھی ٹھکرا دو گے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی نعوذ باللہ اس لیے ٹھکرا دو گے کہ ہمارا باپ یہ نہیں کیا کرتا تھا یا ہمارا دادا یہ نہیں کیا کرتا تھا۔ فرمایا کچھ تو عقل کے ساتھ سوچو، اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو اپنے والد اور اپنے دادے کی وجہ سے۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے بڑے نہیں جانتے تھے یا نہیں سیدھی راہ پر تھے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ غلط ہی رہے گا۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا
بیٹا وارث بنا مکان کا تو وہ مکان جو باپ نے بنایا تھا آتے اس کو گرا دیا. کیوں؟ پرانا ہے، نقشہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کی جناب بناوٹ ٹھیک نہیں ہے، سجاوٹ ٹھیک نہیں ہے. اب جناب پیسہ آ گیا، اب جناب نقشہ ہے، اس کو صحیح رخ پہ صحیح نقشے کے مطابق بنائے گا. کوئی بندہ کہے کہ جناب اس بندے نے بڑا غلط کام کیا جی، کیونکہ والد صاحب کا بنا ہوا مکان نہیں گرانا چاہیے تھا، کوئی نہیں کہتا. ہر کوئی کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اس وقت وہ نقشہ صحیح تھا، اب جناب یہ والا نقشہ اس کی ضرورت ہے، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق بنا لیا، کوئی جرم نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب باپ کا بنایا ہوا مکان تم اپنا نقشہ تبدیل کر سکتے ہو، تو باپ نے اگر غلطی سے کفر کر لیا تھا، باپ نے اگر شرک کر لیا تھا، باپ سے اگر بہت بڑا کوئی جرم اور ہو گیا تھا، تو تم وہ لازمی کیوں کرتے ہو کہ جناب اس کے مقابلے میں نہ اللہ کی بات مانتے ہو نہ رسول کی بات مانتے ہو؟ حالانکہ مکان کے نقشے کی تبدیلی میں تو نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول نے حکم دیا. اگر وہی رہے ساری زندگی تو کوئی حرج نہیں ہے، وہی پرانے نقشے پہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کفر پہ گزارا نہیں ہو سکتا، شرک پر گزارا نہیں ہو سکتا، جہالت پر گزارا نہیں ہو سکتا. اگر والد صاحب سے یہ غلطی ہو گئی تھی تو بیٹے کا کام نہیں ہے کہ پھر ڈٹ جائے کہ جناب میرے باپ نے کفر کیا تھا تو میں بھی کفر ہی کروں گا، نعوذ باللہ. میرے باپ سے اگر شرک ہوا تھا تو میں بھی شرک ہی کروں گا، نعوذ باللہ. باپ ابو جہل تھا اور بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بن گیا. سمجھ آئی؟ اب ضروری کہ وہ ڈٹ جائے کہ جناب باپ نے کفر کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا تھا تو میں بھی کروں؟ نہیں. اب سمجھ آ گئی تجھے تو توبہ کر، جو باپ سے غلطی ہوئی ہے وہ اس سے تو ہو گئی ہے، تو نہ کر اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں کہ اب اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باپ دادا کا نام لے کر اسی پر ڈٹ جاتے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اتنا نہیں سوچتے، اگر ان سے غلطی ہو گئی اور وہ پٹک گئے تو ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی بالکل فرمایا. کیا فرمایا جی؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. فرمایا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، نہیں مقرر کیا کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور لیکن کافر کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. اور جب ان کے لیے کہا جائے تعالوا آ جاؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. تو جواب میں کہتے ہیں ہمیں کافی ہے وہ جس پر ہم نے پایا اپنے بڑوں کو. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. کیا اگر ان کے بڑے نہیں جانتے کسی شے کو اور نہ ہدایت پر ہوں؟